حضرات اب ایک مرتبہ اس زمانے کے اندر کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے اہل بیت نے بحث شروع کر رکھی ہے کہ اللہ نے انبیاء اور ائمہ کے خون کو جانوروں پہ حرام قرار دے رکھا ہے، کبھی جانور نہیں کھاتے، یہاں تک کہ خود سے بعض روایات میں یہاں تک موجود ہے، اگر آپ کربلا جائیں گے نا تو شیر فضہ ایک زیارت ہے، اسد فضہ جناب فضہ کی باقاعدہ ایک زیارت ہے وہاں پہ کربلا کے اندر بین الحرمین، اگر آپ جائیں گے تو ایک مقام ہے، تو وہاں پہ ایک حارث نامی شیر پالا تھا سید الشہداء نے، کوفے والوں نے شکایت کی تھی امیر المومنین نے، اب میں تفصیلات میں نہیں جاتا، تو امیر المومنین نے اس کو آزاد کر دیا تھا، تو جناب فضہ نے اسے آواز دی تھی، کہا تھا کہ اے اسد، اے شیر، حسین ابن علی کا لاشا بے گور و کفن اس کی حفاظت فرما، تو وہ شیر روتا جاتا تھا اور حسین کا طواف کرتا جاتا تھا، اور دشمنوں تک نے دیکھا، کہا کہ کیسا شیر ہے یہ، حسین ہی کا طواف کیوں کرتا ہے؟ تو یہ پوری ایک بحث ہے کہ انبیاء کا اور ائمہ کا یعنی سب کچھ جانوروں پہ حرام ہے۔ تو جیسے جناب یوسف سے جناب یوسف کی جناب یعقوب کے بیٹوں نے کہا تھا نا کہ ایک بھیڑیا کھا گیا ہے، تو جناب یعقوب نے بھیڑیے کو بلایا تھا، اور پوری بحث ہے کہ اسی بھیڑیے پہ تھوڑا الزام تھا، تہمت تھی کہ تو نے کھا لیا ہے، تو جب وہ بھیڑیا آیا تو جناب یعقوب نے سوال کیا کیا تو نے یوسف کو کھایا ہے؟ کہا کہ نبی خدا آپ تو جانتے ہیں انبیاء ہم پہ حرام ہے، ہم کبھی ایسی گستاخی نہیں کرتے ہیں، یہ انسان ہے جو ظلم کرتے ہیں، جانوروں کو معلوم ہے یہ امام ہے۔ تو کہا کہ جانور جانتے ہیں نبی کو اور امام کو، وہ پہچانتے ہیں۔ تو 10ویں امام سے ایک مرتبہ متوکل نے کہا کہ فرزند رسول یہ آپ لوگوں نے بحث بنا رکھی ہے کہ شیر بھیڑیا آپ پہ حملہ نہیں کرتے۔ امام نے کہا ہم نے بحث بنا نہیں رکھی، ایسا ہی ہے کہ میں نے ایک باغ وحش بنایا ہے، ایک زو بنایا، اس میں شیر لے کے آئے ہوں افریقہ سے، ذرا آپ کی آزمائش ہو جائے۔ اس نے کہا پتہ نہیں کون امام ہوگا، آزمائش ہوگی تو وہ دوسروں کی طرف سے کہے گا نہیں میں آزمائش نہیں دینا چاہتا۔ امام نے کہا جب مرضی بلا لے، شیروں کو بلا لے یا مجھے بلا لے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا بھی دروازہ کھولو، بڑا خاموشی سے چھپ کے دروازہ کھولا گیا، امام کو ایک مرتبہ اندر اتارا گیا، جیسے امام کو اندر وارد کیا گیا سارے شیر دوڑتے ہوئے امام کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ متوکل نے کہا جس طرح سے ہو سکتا ہے امام کو باہر نکال لو، کہیں شیعہ نہ دیکھ لے، ان کے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نے غور فرمایا، کہا میں جتنی کوشش کرتا ہوں یہ اتنا ہی زیادہ ان کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، شیعہ اور زیادہ مانتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت آپ نے غور فرمایا ائمہ علیہ السلام کتنے مظلوم تھے کہ لوگ نہ معرفت رکھتے تھے اور نہ ماننے کے لیے تیار تھے، معجزے دیکھتے تھے، مقامات دیکھتے تھے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، یہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ان کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ متوکل نے کسی خاتون کو پیسے دیے، کہا کہ تم دعویٰ کر دو کہ میں زینب بنت علی ہوں اور ہر 100 سال بعد دوبارہ جوان ہو جاتی ہوں۔ تو وہ خاتون آئی، کہا کہ میں علی بن ابی طالب کی بیٹی زینب ہوں۔ امام نے کہا اچھا، پھر علی و زہرا کی جو ڈائریکٹ بیٹیاں ہیں ان پہ آگ بھی حرام ہے اور جانور بھی ان کو نہیں چھوتے ہیں، تو یا آگ کے اندر ہاتھ رکھ دے یا پھر کسی جانوروں کے سامنے چلی جا۔ اس نے کہا پہلے آپ ہی کیجئے، مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ امام نے کہا میں پہلے آزمائش دے چکا ہوں، دوبارہ بھی آزمائش دوں گا۔ حضرات اس نے دوبارہ امام نے جب کہا نا کہ دیکھو شیروں کے سامنے اس کو ڈال دو، میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا نہیں میں جھوٹ بول رہی تھی، مجھے متوکل نے پیسے دے کے کہا تھا کہ دعویٰ کر دے۔ امام نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو علی و بطول کی اولاد کا مقام کچھ اور ہے۔